ہمارے لیے تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا، اکیلا احد اکیلا، واحد اکیلا احد اکیلا۔ واحد اسے کہتے ہیں شریک کوئی نہ ہو۔ میں کہہ سکتا ہوں اس ویسٹ کوٹ کا میں واحد مالک ہوں کہ اس میں اور میرا کوئی شریک نہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا اس ویسٹ کوٹ کا میں احد مالک ہوں۔ احد کسے کہتے ہیں؟ سوچنا چاہو تو سوچ نہ سکو اسے کہتے ہیں احد، دیکھنا چاہو تو دیکھ نہ پاؤ اسے کہتے ہیں احد، تصور میں لانا چاہو تو لا نہ سکو اسے کہتے ہیں احد، اس کے بارے میں اپنے خیالات کی سواریاں تھکا دو بھگا بھگا کے وہ تمہارے خیالات کی پکڑ میں نہ آ سکے اسے کہتے ہیں احد، جس کو سمجھنا چاہو تو تمہاری سمجھ سے بالا تر ہو اسے کہتے ہیں احد، جس جیسا ہو ہی کوئی نہ اسے کہتے ہیں احد، جس کا مثل ڈھونڈنا چاہو تو پا نہ سکو اسے کہتے ہیں احد، جس جیسا دیکھنا چاہو تو دیکھ نہ سکو اسے کہتے ہیں احد، جس جیسا سوچنا چاہو تو سوچ نہ سکو اسے کہتے ہیں احد، جس جیسے کا تصور کرنا چاہو تو تصور نہ کر سکو اسے کہتے ہیں احد، جو الفاظ کے جامع میں سما نہ سکے، جو خیالات کی دنیا میں آ نہ سکے، جو زمان و مکان میں سما نہ سکے، جو کون و مکان میں آ نہ سکے، جو اتنا دور ہو کہ نظر سے بھی آگے اور خیال سے بھی آگے، اور اتنا دور ہونے کے بعد اتنا قریب ہو کہ شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہو جائے، وہ احد ہوتا ہے۔ احد، قل هو اللہ احد۔ برمنگھم والوں کو بتاؤ کہ زمین آسمان کا ایک مالک ہے، وہ اللہ ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی اور ہے؟ نہیں، احد احد۔ اسے جب بلال کو کوڑے پڑتے تھے تو کہتے تھے احد احد، اور مارو احد احد، اس زبان سے احد نکلے گا۔ تو بھائیو، اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے، جو جھوٹ بولتا ایک سر میں پڑتا، جو نماز نہ پڑھتا ایک اس کی کمر پہ پڑتا، جو روزہ نہ رکھتا اس کو کان پکڑا دیتے، جو زنا کرتا اس کو الٹا لٹکا دیتے، جو شراب پیتا اس کا منہ کالا کر کے بازاروں میں پھرواتا۔ اللہ کو طاقت ہے، فرشتے نہ اتارتے، خالی اس کا امر اترتا۔ لیکن بھائیو، اس نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کا نظام بنایا چلایا ہے، ہم اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کو راضی کون کرتا ہے اور اپنے من کو راضی کون کرتا ہے۔